خون کی ہولی کھیلنا چاہتے ہیں۔ کل کے اور پرسوں کے واقعات نے ثابت کیا ہے کہ الحمدللہ پاکستانی قوم اور پاکستان کی فوج، سلامتی کے ادارے، وہ پاکستان کی سرزمین کے ایک ایک انچ کا دفاع کرنا جانتے ہیں، اور جو لوگ پورے بلوچستان کی آزادی کا نعرہ دیتے ہیں، وہ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے بڑی خوب بات کی ہے کہ وہ ایک یونین کونسل پر بھی قبضہ نہیں کر سکے۔ یونین کونسل تو دور کی بات، ایک انچ زمین پر بھی قبضہ نہیں کر سکے، اور اس وقت تک 180 جو دہشت گرد ہیں ان کی لاشیں، اور پھر آپ نے دیکھا ہے کہ جس طرح وہ منت سماجت جب پکڑے جاتے ہیں کر رہے ہیں، تو اس سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ وہ نوجوان جو اس آگ کا حصہ بنتے ہیں، ہمیں ان کو بھی مخاطب کرنا ہے کہ وہ ان دہشت گردوں کا، جو ہندوستان کی ایما پر، اسلام دشمن قوتوں کی ایما پر، پاکستان دشمن قوتوں کی ایما پر پاکستان کے اندر خون کی ہولی کھیلنا چاہتے ہیں، اعلی کار نہ بنے۔ اور جو بلوچستان حکومت نے اپیل کی ہے، ہم بھی یہاں سے تمام مکاتب فکر کے علماء اور مشائخ بلوچستان کے لوگوں سے اپیل کرنا چاہتے ہیں کہ اگر ان کے بچوں میں سے کوئی غائب ہے، یا ان کا بچوں میں سے کسی کا ان فتنہ ہندوستان کے لوگوں سے تعلق ہے، تو وہ خود سرنڈر کر دیں اور اپنی مقامی جو انتظامیہ ہے اس سے مطلع کرے۔ اللہ کریم نے قرآن کریم میں ایسے لوگوں کے لیے حکم دیا ہے کہ جہاں بھی مل جائیں ان کو قتل کرو اور ان کو جو ہے جہنم کے عذاب میں پہنچا دو۔ یہ لوگ جو ایک مسلمانوں کی ریاست، ایک اسلامی ریاست کو نشانہ بناتے ہیں، بے گناہ لوگوں کو قتل کرتے ہیں، یہ بلوچستان کے حق کی بات کرتے ہیں۔ میرا سوال ہے کہ جو بلوچستان کے اندر ہسپتال ہیں، جو سکول ہیں، جو سرکاری عمارتیں ہیں، جو عام جو پبلک سینٹر ہیں، ان کو نشانہ بنا کے آپ کس کو نقصان دے رہے ہیں؟ آپ بلوچستان کی عوام کو نقصان دے رہے ہیں، آپ بلوچستان کے لوگوں کو نقصان دے رہے ہیں۔ ان کا بلوچستان سے یا بلوچستان کی عوام کے حقوق سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ فتنہ ہندوستان ہے، یہ خارجی ہے، اور قرآن کریم کے احکامات کے مطابق جہاں بھی یہ مل جائیں گے، ان کو قتل کرنا، ان کو سزا دینا، یہ ریاست پاکستان کی ذمہ داری ہے، اور عوام کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی ریاست کے ساتھ کھڑی ہو جائے۔ جس طریقے سے ان دہشت گردوں کے ساتھ پاک فوج، بلوچستان پولیس، سلامتی کے اداروں نے نمٹا ہے، اور بالخصوص بلوچستان کی حکومت نے اور وزیر اعلیٰ نے جس طرح فرنٹ پہ آ کے ان دہشت گردوں کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، ہم ان کی تحسین بھی کرتے ہیں اور اپنے مکمل تعاون کا یقین بھی دلاتے ہیں انشاءاللہ۔ اس دہشت گردی کے خلاف پوری قوم جو ہے اپنی افواج اور سلامتی کے اداروں کے ساتھ کھڑی ہے۔ اسی طرح ہم یہ بات بھی کہنا چاہتے ہیں کہ پاکستان مختلف مذاہب اور مسالک اور مختلف زبانیں بولنے والوں، مختلف قومیت کے لوگوں کا ملک ہے، لیکن ہم سب کو ایک تو لا الہ الا اللہ کے کلمے نے جوڑا ہوا ہے، اور ایک پاکستان نے جوڑا ہوا ہے۔ بلوچستان ہمارے سر کا تاج ہے۔ بلوچستان میں بلوچستان کی عوام کو دہشت گردوں سے محفوظ رکھنے کے لیے، خیبر پختونخوا میں خیبر پختونخوا کی عوام کو دہشت گردوں سے محفوظ رکھنے کے لیے قربانی دینے والے پورے ملک سے پاک فوج اور سلامتی کے اداروں کے جوان ہیں۔ کبھی ہم ان شہداء کا جنازہ رحیم یار خان میں اٹھاتے ہیں، کبھی لاہور میں اٹھاتے ہیں، کبھی پنڈی میں اٹھاتے ہیں، کبھی کراچی میں اٹھاتے ہیں، تو پتہ چلا کہ پورا پاکستان ان دہشت گردوں کے خلاف ایک ہے۔ بلوچ عوام کے تحفظ کے لیے بھی، اور خیبر پختونخوا کی عوام کے تحفظ کے لیے بھی، اور پاکستان کی سلامتی اور استحکام کے لیے بھی۔ اور جیسا کہ پیغام پاکستان میں متفقہ فتویٰ ہے تمام مکاتب فکر کے علماء اور مشائخ کا کہ ان دہشت گردوں کے خلاف جو بے گناہوں کو قتل کرتے ہیں، ان کے خلاف پاک فوج اور سلامتی کے اداروں کا شانہ بشانہ کھڑے ہونا اور ان کو قوت اور طاقت دینا، یہ پاکستان کی عوام کی ذمہ داری بھی ہے اور فرض عین ہے
کہ जो लोग बेगुनाहों को कत्ल करें उनके खिलाफ पूरी कौम खड़ी हो जाए। कुरान करीम का वाज़ेह हुक्म है कि वमन यक़्तुल मुअमिनन मुतअम्मिदन फजज़ाउहु जहन्नम खालिदन फीहा, जो किसी ईमान वाले को कत्ल करता है वो हमेशा हमेशा के लिए जहन्नुम में रहेगा। ये अभी कल शब बारात है, शब बारात में 3 लोगों की, इस रात में भी 3 लोगों की बख्शिश नहीं होगी। कीना परवर की, बेगुनाह इंसानों को कत्ल करने वाले की, और अल्लाह के साथ शिर्क करने वाले की। बेगुनाहों को कत्ल करने वाला मुशरिक से भी ज्यादा बदतर है। 2 लोग कभी जन्नत में नहीं जाएंगे, एक अल्लाह के साथ शिर्क करने वाला और एक किसी मोमिन को कत्ल करने वाला। लिहाजा हमें पूरी कौम को इस बात पर फख्र और मान है कि हमारी अफवाज ने, सलामती के इदारों ने और हमारे पुलिस, बलूचिस्तान पुलिस ने इन दहशतगर्दों का मुकाबला किया और इन्हें नेस्तो नाबूद किया, और इस पर हम उन्हें खराज तहसीन भी पेश करते हैं और इन्हें सलाम अकीदत पेश करते हैं। ये आपको इल्म है कि 1 फरवरी से 7 फरवरी तक पूरी दुनिया के अंदर मजहबी रवादारी के हवाले से हफ्ता मनाया जा रहा है। पाकिस्तान में मुख्तलिफ मसालिक और मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग हैं, और अभी हालिया दिनों में जो 2 माह पहले वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कौमी पैगाम अमन कमेटी कायम की है, उसमें भी पहली मर्तबा हमने जो हमारे गैर मुस्लिम भाई हैं, खा उनका ताल्लुक मसीही बरादरी से है, हिंदू बरादरी से है, सिख बरादरी से है, उनको उसमें शामिल किया है ताकि हम मिलकर पाकिस्तान में अमन के लिए, इस्तेहकाम के लिए, पैगाम पाकिस्तान का जो ज़ाब्ता अखलाक है उसको नाफिज करने के लिए इस मुल्क के अंदर मिलकर जद्दोजहद करें। इंशाअल्लाह परसों लाहौर में इस हवाले से एक तकरीब भी मुनक़िद की जा रही है, जिसमें बैनुल मज़ाहिब रवादारी और मुकालमा, पूरी दुनिया जो है उसको रवादारी और मुकालमे के ऊपर बात करनी है। और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान तो मुख्तलिफ मज़ाहिब और मसालिक के मानने वालों का मुल्क है, और हम सब मिलकर पाकिस्तान को एक पुरअमन और खूबसूरत पाकिस्तान इंशाअल्लाह बनाएंगे। जिस तरह हमने दिफाई तौर पर पाकिस्तान की मजबूती दुनिया ने देखी है, मुआशी तौर पर भी इंशाअल्लाह पाकिस्तान की मजबूती दुनिया देखेगी। इसी तरह 5 फरवरी ये पूरी पाकिस्तानी कौम की वहदत का दिन है। हमारा 2 जो मसले हैं, पूरी उम्मत का उस पर इत्तिफाक है, एक कश्मीर और एक फलस्तीन। 5 फरवरी को पूरे मुल्क के अंदर यौम कश्मीर मनाया जाएगा। तमाम मदारिस के अंदर, मसाजिद के अंदर उलमा, मशाइख, जाकिरीन, वाइदीन अपने अपने परचम के नीचे कश्मीर के परचम को सर बुलंद करेंगे, पाकिस्तान के परचम को सर बुलंद करेंगे। हमारी जमातें, हमारी तंजीमें, हमारे तमाम जो इत्तेहाद हैं वो इस बात पर मुत्तफिक हैं कि हमारे लिए कश्मीर पाकिस्तान की शाहरग है। जिस तरह उम्मत मुस्लिमा के लिए फलस्तीन का मसला अहम है, उसी तरह कश्मीर का मसला अहम है, और ये दोनों आलम इस्लाम के जिस्म पर वो जख्म हैं जिनसे खून बह रहा है। आज मुझे ये बात कहते हुए मैं उनका दर्द और कर्ब कैसे आपके सामने रखूं, जिन फलस्तीनियों को आज 600 दिन के बाद रफा का रास्ता खुला है, वो राहदारी खुली है, और कल 50 जख्मी फलस्तीनी जो है वो मिस्र मुंतकिल हुए हैं। ये उस जद्दोजहद का नतीजा है जो पाकिस्तान ने अपने ब्रदर इस्लामी मुमालिक के साथ मिलकर किया, और आज अल्लाह के फजलो करम से ये रास्ता, ये कोई मंजिल नहीं है। इसराइल की वहशत, बर्बरियत और हिंदुस्तान की वहशत और बर्बरियत सारी दुनिया के सामने है। बदकिस्मती ये है कि कश्मीर के अंदर मीडिया भी बंद है, नेट भी बंद है, कोई चीज हमें मिलती नहीं है। लेकिन जो इसराइल फलस्तीन में कर रहा है, वही जो है हिंदुस्तान की कोशिश है कि वो कश्मीर में करे, मकबूजा कश्मीर में करे, लेकिन पाकिस्तान की वजह से उसको ये जुर्रत नहीं हो रही। तो आज ये मुआहिदा अमन जो है और जो अमन बोर्ड है, उसकी जो पहली इब्तदा है वो रिफा का रास्ता खुला है। अभी अगरचे महदूद पैमाने पर खुला, जख्मी आना शुरू हुए हैं, फलस्तीनी अपने घरों में जाना शुरू हुए हैं। ये बहुत, मैं समझता हूं, एक छोटा स्टेप है,
لیکن بہتری کی طرف پہلا قدم ہے، لیکن یہ ہماری منزل نہیں ہے۔ پاکستان کی ریاست کا، پاکستان کی حکومت کا، پاکستان کی عوام کا ایک ہی منزل اور ہدف ہے، وہ ایک ہے آزاد خود مختار فلسطینی ریاست کا قیام، جس کا دارالخلافہ القدس شریف ہو۔ اور انشاءاللہ یہ منزل جو ہے یہ حاصل ہوگی، کشمیریوں کو ان کا حق خود ارادیت ملے گا، اور فلسطینیوں کو ان کا جو حق ہے وہ ملے گا، اور ایک دن وہ آئے گا کہ الاقصی آزاد ہوگی اور ہم وہاں جا کے شکرانے کے 2 نفل ادا کریں گے، اسی طرح جس طرح ہم سری نگر میں جا کے انشاءاللہ شکرانے کے نوافل ادا کریں گے۔ تو یہ آغاز ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہاں بہت سارے پراپیگنڈے کیے جاتے ہیں۔ میں آج پوچھنا چاہتا ہوں ان لوگوں سے جو گزشتہ 1 ماہ سے یہ امن بورڈ کے حوالے سے، جو ایک امن معاہدہ شرم الشیخ میں ہوا تھا اس کے حوالے سے بے بنیاد پراپیگنڈے کر رہے تھے، کہ آج یہ جو رستہ کھلا ہے، جو فلسطینی زخمی مصر آنا شروع ہوئے ہیں، جو فلسطینی واپس غزہ جانے شروع ہوئے ہیں، کیا یہ برا ہوا ہے یا اچھا ہوا ہے؟ یہ آغاز ہے۔ ہم نہیں کہہ رہے، ہم اسرائیل کو ایک جارح سمجھتے ہیں، بربریت کرنے والا سمجھتے ہیں، وحشی سمجھتے ہیں، اور اس کی مثال کل رات آپ نے دیکھا کہ 8 جو اسلامی ممالک ہیں پاکستان سمیت، انہوں نے اسرائیل کی وحشت اور بربریت کی نہ صرف مذمت کی ہے، بلکہ امریکہ اور عالمی دنیا سے اپیل بھی کی ہے کہ جو شرم الشیخ میں معاہدہ ہوا ہے اس کے اوپر عمل درآمد کیا جائے۔ یہ ایک بات یاد رکھیے، پاکستان کا استحکام یہ کشمیریوں کا مستحکم کرے گا، پاکستان کا استحکام فلسطینیوں کو مستحکم کرے گا۔ اور وہ لوگ جو صبح و شام جھوٹ بولتے ہیں، ایک تو وہ بگوڑا برگیڈ ہے، ان بیچاروں کا تو روٹی روزی جھوٹ کے اوپر ہے، تو چلیں وہ تو کذاب و نشر جو بھی کہتے ہیں۔ ایک یہاں بھی کچھ لوگ دانستہ یا نادانستہ بھی آپ نے دیکھا کہ جس وقت ہماری فوج اور پولیس اور سلامتی کے ادارے ان دہشت گردوں کو ان کے انجام تک پہنچا رہے تھے، یہاں کچھ لوگ جو ہیں ان کے لیے نیریٹو بنانا شروع کرتے ہیں، ان کو مظلوم بنانا شروع کرتے ہیں۔ یہ بلوچ قوم کے قاتل ہیں، یہ پاکستانیوں کے قاتل ہیں، اور ہم نے نہیں دیکھا تھا کبھی کہ کوئی بلوچ یا پختون اپنی عورتوں کو جنگ میں استعمال کرتا ہو یا لڑائی میں استعمال کرتا ہو۔ یہ تو ایسے بے حیا ہیں، نہ ان میں غیرت ہے نہ شرم ہے، کہ انہوں نے اب چھوٹی چھوٹی بچیوں کو جو ہے وہ استعمال کرنا شروع کر دیا۔ اور ان کی تو میں بلوچ عوام سے، بلوچ نوجوانوں سے، پختون نوجوانوں سے، پاکستان کے نوجوانوں سے یہ اپیل کروں گا کہ آؤ وطن عزیز پاکستان کی سلامتی اور استحکام کے لیے، اس وطن کو ایک معاشی طور پر مضبوط قوت بنانے کے لیے سب مل کر جدوجہد کریں۔ ہمارا پیغام امن اور محبت اور رواداری کا پیغام ہے، اور انشاءاللہ تعالی قومی پیغام امن کمیٹی جو ہے اس کا انشاءاللہ وفد جلد بلوچستان بھی جائے گا۔ ہم نے اپنے شہداء کے جو لواحقین ہیں ان سے بھی ملیں گے، جو زخمی ہیں ان سے بھی ملیں گے، اور اپنے پولیس اور فوج کے جوانوں کو بھی خراج تحسین پیش کریں گے۔ یہ چند گزارشات تھی جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا۔ کوئی آپ سوال؟ آج اسلامی نظریاتی کونسل کا بھی ہمارا اجلاس تھا، اس میں بھی اس حوالے سے تمام مکاتب فکر اور ہمارے ممبران نے پاکستان کی فوج اور سلامتی کے اداروں کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ کوئی آپ حضرات سوال کرنا چاہیں تو بسم اللہ۔ آج جیسے آپ نے ابھی بتایا ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل میں اجلاس ہوا ہے، اس میں آج کیا کوئی خاص کوئی اجلاس ہے، دوسری اجلاس ہے؟ دوسرے جب بھی کوئی اسلامی ملک کے ساتھ کلیش شروع ہو جاتا ہے امریکہ اور اسرائیل کا، تو پاکستان میں دہشت گردی جو ہے نا وہ سر اٹھانا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے متعلق نمبر 2 کہ یہاں سے آپ اپنے علماء کرام کو کیا میسج دیں گے کہ اپنے مسجد ممبر سے جو یہ چل رہا ہے آج سے شروع ہوا ہے پولیو مہم، اس حوالے سے کیا میسج ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے، اسلامی نظریاتی کونسل کے اجلاس میں جو اہم ترین چیزیں آئی ہیں، ڈاکٹر راغب نعیمی صاحب کی صدارت میں اجلاس ہوا جو چیئرمین ہیں، اس میں ایک تو غیرت کے نام پر جو قتل ہے، ہم پہلے بھی قرار دے چکے ہیں کہ غیرت کے نام پر قتل کرنا یا کوئی نقصان پہنچانا اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو قانون کو اس کے خلاف حرکت میں آنا چاہیے۔ یہ جو اپنی بہن بھائیوں کو قتل کرتے ہیں غیرت کے نام پر، یہ شریعت کے بھی مجرم ہیں،
قانون کے بھی مجرم ہیں، اور اسلامی نظریاتی کونسل نے آج بھی کہا ہے کہ اس طرح کا عمل کرنے والے کے خلاف قانون کو حرکت میں آنا چاہیے۔ اسلام اس طرح کے تمام برے اعمال سے بری ہے۔ دوسری جو اس وقت قانون آیا ہے، آپ اسلام آباد والے پہلے اس کی زد میں ہیں، جو پنڈی پنجاب والے ہیں وہ ابھی بچے ہوئے ہیں، وہ ابھی چونکہ آیا نہیں ہے اسلامی نظریاتی کونسل کے پاس وہ آرڈیننس جو ہے، وہ جو گھورنے وورنے پر، آج ایک ہمارے ممبر نے یہ بھی کہا کہ جی اپنی بیوی کو گھورنے پر پابندی ہے، اگر کوئی کسی کی بیوی کو گھورے تو پھر، یا کسی کو دیکھے تو یہ بھی ایک سوال۔ تو مجھے امید ہے انشاءاللہ اپنی پارلیمان سے کہ وہ کچھ چیزیں جو اس میں ہم سمجھتے ہیں غیر شرعی ہے، تو میں نے کہا وہ تو پہلے ہی غیر شرعی ہے کسی کی بیوی کو گھورنا جو ہے، لیکن انہوں نے کہا اس قانون میں صرف اپنی بیوی تک ہے یہ محدود جو ہے، تو یہ لطیفے نہ بنائیں ہمارے بھی پارلیمان کے ممبران جو ہیں، اور ہمیں امید ہے انشاءاللہ اس حوالے سے بہتری آئے گی۔ اور جو ضرورت ہے عورتوں کا تحفظ، اسلام نے سب سے پہلے عورت کا تحفظ کیا ہے۔ جو ہمارے ہاں طلاق کی ریشو بڑھ رہی ہے، خلا کی ریشو بڑھ رہی ہے، تو اس طرح کے قوانین جو ہیں اس سے مسائل پیدا ہوں گے۔ جب اسلامی نظریاتی کونسل کے پاس انشاءاللہ یہ آئے گا، ہم اس پر ضرور بات کریں گے۔ جو شریعت کہتی ہوگی، قرآن و سنت کہتا ہوگا، اس کے مطابق اس کے اوپر عمل درآمد کیا جائے گا، اور اس کے حوالے سے اس کو جو ہے وہ دیکھا جائے گا۔ پولیو مہم کے حوالے بالکل، میں یہ بات بڑا واضح کہنا چاہتا ہوں، میں تو الحمدللہ وہ فتویٰ لکھنے والوں میں شامل ہوں۔ تمام دنیا کے مسلم قائدین نے، صرف پاکستان نہیں، شیخ الازہر، امام کعبہ، مفتی اعظم سعودی عرب، مفتی اعظم امارات، تمام دنیا کے، پاکستان کے بڑے بڑے مفتیان، علماء، اور الحمدللہ وہ فتویٰ پاکستان علماء کونسل نے شائع کیا تھا، اور اس پر مصر میں ہم نے بیٹھ کے مشاورت کی تھی، تو تمام کا متفقہ فتویٰ ہے کہ پولیو کے قطروں میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو شریعت کے خلاف ہو یا جس سے بچے کو کوئی نقصان پہنچے۔ جو پولیو کے قطرے والدین نہیں پلاتے، اور اگر وہ بچہ معذور ہو جاتا ہے تو حکومت کو بھی اسے سزا دینی چاہیے، اور اللہ کے ہاں تو وہ مجرم ہے ہی ہے اس بچے کی جو معذوری ہوگی اس کی وجہ سے۔ تو میں آج یہاں تمام مکاتب فکر کے حضرات موجود ہیں، ان کی طرف سے بھی اپیل کروں گا کہ اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے پلائیے تاکہ وہ معذوری سے بچ جائیں۔ جزاک اللہ خیر جی، بہت شکریہ جی۔ وہ تو ہے ہی غیر شرعی، یہی ہم کہہ رہے ہیں کہ جب ہمارے پاس آئے گا تو میں تو کہا جا کے پنڈی گور کے پھر واپس لے آیا کریں، یہی کر سکتے ہیں۔ ہم قانون کو ماننے والے ہیں، لیکن ہم امید رکھتے ہیں کہ اس میں انشاءاللہ بہتری آئے گی۔ میں نے تو تجویز دی ہے کہ بھئی جو اسلام آباد والے ہیں وہ پنڈی لے جایا کریں، ساتھ ہماری بہنوں بیٹیوں کو کھانا وانا کھلائیں، ساتھ گور بھی لیا کریں جو اپنی بیگمات ہے، یہی ایک راستہ باقی ہے۔ جزاکم اللہ، بہت شکریہ آپ حضرات کا، چائے وغیرہ